امام مہدی کا ظہور۔ اگرچہ آخری زمانے میں شر و فساد کی کثرت ہوگی، ظلم بہت پھیل جائے گا، طاقتور کمزور کا حق کھا جائے گا، برے لوگوں کا معاشرے پر غلبہ اور کنٹرول ہوگا، مگر یہ سب کچھ کے باوجود مسلمان ایک ایسی صبح جدید کے طلوع کے منتظر رہیں گے جو زمین پر پھیلے ہوئے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دے گی۔ اللہ تبارک تعالی امام محمد بن عبداللہ حسنی علوی مہدی کے ظہور کا فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مہدی کون ہوگا؟ اس کے ظہور کا سبب کیا ہوگا؟ وہ کہاں سے ظاہر ہوگا؟ کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے؟ اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کے پیروکار کون ہوں گے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لفظ مہدی کے سنتے ہی ذہن انسانی میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات ہم اس ویڈیو میں قدر وضاحت اور اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ نام و نسب۔ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ حسنی علوی ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو مجھ سے ہوگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ مہدی کے ظہور کا سبب۔ آخری زمانے میں جب فساد بہت بڑھ جائے گا، برائیوں کی کثرت ہو جائے گی، ظلم پھیل جائے گا اور عدل و انصاف باقی نہ رہے گا، تو ان حالات میں ایک نیک شخص ظاہر ہوگا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس امت کے حالات کی اصلاح فرما دے گا۔ اس شخص کو اہل سنت مہدی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اس کے پیروکار جمع ہو جائیں گے اور وہ بہت سے معرکوں میں مومنین کی قیادت کرے گا۔ وہ صرف مذہبی پیشوا ہی نہیں، قائد اور حاکم بھی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میری نسل سے ہوگا۔ یہ تو اس کا نسب ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جسمانی صفات بیان کی اور فرمایا، وہ چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والا ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی حکومت 7 برس تک رہے گی۔ اس حدیث کے معنی ہے کہ اس کے سر کے اگلے حصے کے بال کم ہوں گے، یا اس کے معنی یہ بھی ہے کہ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی اور اس کی ناک لمبی اور پتلی ہوگی۔ اس کی ناک درمیان سے اونچی ہوگی، یعنی چپٹی ناک والا نہ ہوگا۔ اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی طرح ہوگا، اور اس کے والد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام کی طرح ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت میں سے ہوں گے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ مہدی کے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہونے میں حکمت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حکومت سنبھالی تھی، لہٰذا اس وقت کے حالات میں مسلمانوں کے 2 خلیفہ بن گئے تھے۔ عراق و حجاز وغیرہ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شام اور اس کے قرب و جوار میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 ماہ کی حکمرانی کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بغیر کسی دنیاوی معاوضے کے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تاکہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے۔ ان سب کا حکمران ایک ہی شخص ہو اور ان کے درمیان خوریزی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل میں برکت ڈالی اور انہیں اس کا اچھا بدلہ دیا۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے افضل چیز عطا کر دیتا ہے۔ مہدی کی حکمرانی کی مدت۔ مہدی 7 برس تک مسلمانوں کے حکمران رہیں گے، اور وہ اس دوران زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح کہ وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے عہد میں امت بہت خوشحال ہوگی، زمین اپنی پیداوار بڑھا دے گی، آسمان سے خوب بارشیں ہوں گی، اور وہ لوگوں کو گنے بغیر مال دیں گے۔ مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ مہدی بن عبداللہ حسنی علوی کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا۔ وہ اپنے ظہور کے وقت اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اہل مشرق کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرے گا، جو حاملین دین اسلام ہوں گے
اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ مہدی کے ظہور کا وقت۔ آخری زمانے میں جب لوگوں کے معاملات دگرگو ہو جائیں گے، اس وقت خلیفوں کی اولاد میں سے 3 افراد کعبہ اور اس کے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں جنگ کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہوگا، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ عین اسی وقت مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا اور یہ بات لوگوں میں عام ہو جائے گی۔ کعبے کے قریب مہدی کی بیعت کی جائے گی، جس میں لوگ سماع و طاعت اور ان کی اتباع پر ان کی بیعت کریں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کعبے کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک کسی خلیفے کا بیٹا ہوگا، مگر یہ خزانہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ ثوبان کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو مجھے یاد نہیں رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے جانا پڑے۔ یعنی وہ 3 اشخاص جو جنگ کریں گے اور ہر ایک کے پیروکار بھی اس کے ہمراہ ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص کا باپ بادشاہ ہوگا اور وہ اپنے والد کی طرح حکومت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوگا۔ حدیث میں کنزکم کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی کعبے کا خزانہ ہے جو سونے اور خزانوں کی شکل میں ہے، اور بیان کیا جاتا ہے وہ کعبے کے نیچے مدفون ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حکومت اور خلافت ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد دریائے فرات کا خزانہ ہے، یعنی سونے کا وہ پہاڑ جو دریائے فرات میں ظاہر ہوگا۔ ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی کہ مہدی مکہ میں ظاہر ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاہ جھنڈے مشرق خراسان کی طرف سے آئیں گے۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ مہدی کے جھنڈے سیاہ رنگ کے ہوں گے؟ اس کے جواب میں علامہ ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں، مہدی کی تائید کے لیے مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جو اس کی مدد کریں گے، اس کی سلطنت قائم کریں گے اور اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ ان کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا کیونکہ اس رنگ میں رعب و وقار پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بھی میدان جنگ میں سیاہ ہوتا تھا، جسے عقاب کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائے گا، زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی، وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائے گی، اور امت اسلام عظیم امت بن جائے گی، وہ 7 یا 8 برس زندہ رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، پھر اس کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر و بھلائی نہ رہے گی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کی وفات کے بعد ایک بار پھر شر و فساد اور عظیم فتنے سر اٹھا لیں گے۔ علامہ ابن باز رحم اللہ فرماتے ہیں، ظہور مہدی کا معاملہ مشہور و معروف ہے، اور اس سے متعلق روایات مستفیض بلکہ متواتر ہیں، جو ایک دوسرے کی تائید اور تقویت کا باعث ہیں۔ بہت سے اہل علم نے ان کے تواتر کا ذکر کیا ہے۔ ان روایات کا تواتر معنی ہے اس لیے کہ اس کی سند کے طریق بہت زیادہ ہیں، اور یہ مختلف اسناد سے، مختلف رواں سے، اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متنوع الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ واقعی یہ روایت اس بات پر دلالت کرنا ہے کہ مہدی کا ظہور شرعی دلائل سے ثابت ہے اور اس کا آنا برحق ہے۔ اس کا نام محمد بن عبداللہ علوی حسنی ہوگا، اور وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد سے ہوگا۔ آخری زمانے میں اس امام کی تشریف آوری امت کے لیے باعث رحمت ہوگی۔ وہ جب آئے گا تو عدل و انصاف قائم کرے گا اور ظلم و جور کا ستباب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مہدی کے ذریعے اس امت کو عدل، ہدایت، توفیق اور لوگوں کی رہنمائی کی نعمتوں سے نوازے گا۔ مہدی کے بارے میں وارد احادیث۔ مہدی کے ظہور کے بارے میں بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں، اور یہ احادیث 2 قسم کی ہے۔ پہلی قسم وہ احادیث جن میں مہدی کا ذکر پوری وضاحت سے موجود ہے۔ دوسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں مہدی کی صرف صفات بیان کی گئی ہے۔ ہم یہاں ان میں سے بعض احادیث کو ذکر کریں گے۔ یہ احادیث آخری زمانے میں مہدی کے ظہور کو اور انہیں علامت قیامت میں سے ایک علامت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ مہدی کے بارے میں وارد جملہ احادیث کی تعداد 50 ہے، جن میں سے کچھ صحیح ہیں
کچھ حسن اور باقی ایسی ضعیف جن کا ذوف شواہد و مطابعات کی باعث بڑی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس موضوع پر وارد آثار صحابہ کی تعداد 28 ہے۔ علامہ سفارینی، نواب صدیق حسن خان اور حافظ آبری رحم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مہدی کے بارے میں احادیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ ذیل میں کچھ احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دور میں نفع مند بارشیں برسائے گا، زمین خوب پیداوار نکالے گی، وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائے گی اور امت اسلام ایک عظیم امت بن جائے گی، وہ 7 یا 8 برس زندہ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری ہی سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ قبل ازیں ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی، آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے باسی سب اس سے راضی ہوں گے، وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یقسم المال صحاحہ کے کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ امت محمدی کے دلوں کو غنا سے بھر دے گا۔ نوبت یہاں تک جا پہنچے گی کہ مہدی ایک منادی کو حکم دے گا اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ لوگو، جس کسی کو مال چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، مگر اس کی پیشکش کوئی قبول نہ کرے گا۔ صرف ایک شخص اٹھے گا، مہدی اس سے کہے گا، خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو۔ خزانچی اس سے کہے گا، اپنے دونوں ہاتھوں سے جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ جب وہ شخص مال اپنی جھولی میں ڈال کر باندھ لے گا تو پشیماں ہوگا اور سوچے گا، افسوس، میں ہی امت محمدیہ میں سے سب سے زیادہ لالچی انسان ہوں، جو چیز ان کے لیے کافی ہو گئی میرا اس سے گزارا کیوں نہ ہو سکا۔ یہ سوچ کر وہ مال واپس کرنا چاہے گا، لیکن خزانچی اس سے لینے سے انکار کر دے گا۔ اس سے کہا جائے گا، ہم ایک بار جو کسی کو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، تم یہ مال لے جاؤ۔ یہ صورتحال 7، 8 یا 9 برس تک جاری رہے گی، پھر مہدی فوت ہو جائے گا اور اس کے جانے کے بعد لوگوں کی زندگی میں کوئی بھلائی باقی نہ رہے گی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہم میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی رات میں اصلاح فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے خلافت کے لیے تیار کر دے گا اور اسے اس کے لائق بنا دے گا، اسے توفیق عطا کرے گا، اسے الہام و رہنمائی نصیب فرمائے گا اور اسے قیادت و حکمت کی ایسی صفات عطا فرمائے گا جو اس سے پہلے اس کے پاس نہ ہوگی۔ اس کے معنی ایک یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں یا رات کے کسی لمحے میں ان کے تمام معاملات سدھار دے گا اور ان کی شان بڑھا دے گا، وہ اس طرح کہ تمام اہل حل و عقد ایک ہی رات میں ان کی خلافت پر متفق ہو جائیں گے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ پہلے گمراہ اور گناہگار ہوگا کہ اچانک ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرما دے گا اور وہ لوگوں کی قیادت شروع کر دے گا۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مطلب ہرگز نہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی قیادت خالص شرعی علم کی بنیاد پر کرے گا، وہ ان کے فیصلے کرے گا اور انہیں فتوے دے گا، ان کے جھگڑے نپٹائے گا اور میدان جنگ میں ان کی قیادت کرے گا، اور یہ تمام علوم ایک ہی رات میں صرف وحی الہی کے ذریعے ہی جمع ہو سکتے ہیں، اور وحی الہی اللہ تعالیٰ کی انبیاء کے لیے خاص ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ مہدی نبی نہیں ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو شرح صدر نصیب فرما دے گا۔ ام المومنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد سے ہوگا، وہ فاطمۃ الزہرا کی نسل سے ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے جب نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے، تشریف لائیے اور نماز کی امامت کروائیے۔ وہ معذرت کریں گے اور فرمائیں گے، اس امت کی امامت اس امت کے لوگوں کو ہی زیبا ہے، یہ اس امت پر اللہ کا احسان اور فضل ہے۔
اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ دجال امام مہدی کے زمانے میں ظاہر ہوگا، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کرنے کے لیے نازل ہوں گے تو امام مہدی ہی مسلمانوں کے قائد ہوں گے، چنانچہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بقیہ تمام مومن بھی امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس امام کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے وہ ہم میں سے ہوگا۔ یہاں مقصود کلام یہ ہے کہ امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور مقتدیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی بقا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو مجھ سے ہوگا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اس حدیث میں شیعہ کا موقف واضح رد ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ مہدی کا نام محمد بن حسن عسکری ہوگا۔ اس حدیث کے دوسرے راوی فطر کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عربوں کا حکمران نہ بن جائے، ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ یہاں خصوصاً عربوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی حکومت کا آغاز عربوں سے ہوگا، وہ مکہ اور مدینہ میں ظاہر ہوگا، وہاں کے عرب اس کی اتباع کریں گے اور پھر دیگر تمام مسلمان بھی اس کی اتباع کر لیں گے۔ ایک اعتبار سے ہر ایسے مسلم کو عربی کہا جا سکتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور عربی زبان جانتا ہو۔ حضرت زر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص والی نہ بن جائے جو میرا ہم نام ہوگا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھری گئی تھی۔ اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہے، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ یہ تمام احادیث محمد بن عبداللہ مہدی کے بارے میں بہت واضح دلیل ہے، ان میں اس کے نام اور صفات کا بھی ذکر موجود ہے، وہ احادیث جن کے مہدی کے بارے میں ہونے کا احتمال ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ عراق والوں کا غلہ اور نقدی آنا بند ہو جائے۔ ہم نے پوچھا، یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پابندی عجم کی طرف سے ہوگی، وہ انہیں ان سے محروم کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ شام والوں کے پاس دینار اور غلہ آنا بند ہو جائے۔ ہم نے سوال کیا، یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رومیوں کی جانب سے ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ایسا ہوگا جو جھولیاں بھر بھر کر گنے بغیر لوگوں کو مال دے گا۔ حدیث کے راوی جریری کہتے ہیں، میں نے ابو نضرہ اور ابو العلاء سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نہیں تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ سابقہ احادیث کی روشنی میں خلیفہ مہدی ہی ہیں جن میں ان کا نام لے کر وضاحت کی گئی ہے، چونکہ ان کے عہد میں اموال غنیمت اور فتوحات کی کثرت ہوگی، وہ بے پناہ سخی بھی ہوں گے اور لوگوں پر ہر قسم کی بھلائیاں نچھاور کریں گے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات سو رہے تھے کہ نیند میں آپ کے بدن مبارک نے کچھ حرکت کی۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، آج آپ نے نیند کے عالم میں کچھ ایسا کیا جو پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا، میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے،
وہ قریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے جو کعبہ میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ جب وہ ایک کھلے صحرا میں تھے تو ان سب کو دھسا دیا گیا، یعنی زمین پھٹ گئی اور اس نے انہیں اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، راستے میں تو ہر قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان میں جان بوجھ کر شامل ہونے والے، مجبور کر کے لائے جانے والے اور مسافر سب ہوں گے، لیکن سب لوگ ایک ہی دفعہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ البتہ روز قیامت ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اٹھائے گا۔ مقصود کلام یہ ہے کہ اس لشکر کے تمام افراد کو بیک وقت ہلاک کر دیا جائے گا اور یہ سب ایک ساتھ ہی زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے مقامات و احوال مختلف ہوں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کے مطابق جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم رسید ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کی حرمت اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب وہ اس کی حرمت کو پامال کر دیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں مت پوچھو۔ پھر حبشی آئیں گے جو کعبے کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور اس کی تباہی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا۔ یہی لوگ ہوں گے جو اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت کس حال میں ہوگے جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ یہاں امام سے مراد مہدی محمد بن عبداللہ ہیں، اور اس سلسلے میں واضح دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جو قبل ازیں بیان کی جا چکی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم ہونے تک میری امت میں ایک گروہ حق کے لیے لڑائی کرتا رہے گا اور دشمن پر غالب رہے گا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر مہدی کہے گا، تشریف لائیے اور نماز میں ہماری امامت فرمائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، تمہارے باس کے لیے عمرہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی آخری بیماری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں بھی ایک دفعہ آپ نے نماز ادا فرمائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے تاکہ وہ تمام لوگوں پر واضح کر دے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبع بن کر تشریف لائے ہیں اور انہی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ بعد میں مہدی عیسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کریں گے اور ان کے لشکر کے ایک سپاہی کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے والد کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ کام اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک ان میں 12 خلیفے نہ ہو گزرے۔ جابر کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو میں نہ سن سکا۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب خلفائے قریش میں سے ہوں گے۔ امام ابن کثیر رحم اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ امت میں 12 عادل خلفائے ضرور ہوں گے، مگر خیال رہے کہ اس سے مراد شیعہ کے 12 امام ہرگز نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے اماموں میں سے اکثریت کو کبھی حکومت میں آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ تمام خلفائے قریش میں سے ہوں گے، حکمران ہوں گے اور عادل ہوں گے۔ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر لڑائی کے ارادے سے اس گھر کا قصد کرے گا، حتیٰ کہ جب وہ ایک کھلے صحرا میں ہوں گے تو ان کے درمیان والے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ان کے شروع والے لوگ آخر والوں کو پکاریں گے، پھر ان سب کو ایک ساتھ زمین میں دھسا دیا جائے گا، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچے گا سوائے اس بھاگے ہوئے شخص کے جو ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے گا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہوگا،
اس موقع پر ایک شخص مدینے سے فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکہ مکرمہ میں پہنچے گا۔ مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ اسے گھر سے نکلنے کو کہیں گے، مگر وہ عمارت کو ناپسند کرے گا۔ لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے۔ اس کے خلاف لڑنے کے لیے اہل شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ وہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک صحرا میں ہوگا تو اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ لشکر کا یہ حشر دیکھیں گے تو شام کے اولیاء کرام اور عبادت گزار لوگ اور عراق کے منتخب اور نیک لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش میں سے ایک شخص جو بنو کلب والوں کا بھانجا ہوگا مہدی کے خلاف اٹھے گا۔ وہ مہدی کے حامیوں کی طرف ایک لشکر ارسال کرے گا، مگر مہدی کے ساتھی اس پر غالب آ جائیں گے۔ یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا۔ جو شخص بھی بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر نہ ہوگا وہ خسارے میں رہے گا۔ وہ یعنی مہدی مال تقسیم کرے گا اور لوگوں کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اس دوران اسلام زمین میں مضبوطی اور استقرار حاصل کر لے گا۔ اس کی حکومت 7 برس رہے گی، پھر وہ وفات پا جائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے، اور ایک روایت کے مطابق وہ 9 برس تک رہے گا۔ مہدی کے بارے میں احادیث ثابت ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ ان احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد 30 ہے۔ ائمہ حدیث اور مصنفین نے بھی ان کو اپنی سنن اور مسانید میں ذکر کیا ہے۔ علماء نے ان روایت سے استدلال کیا ہے، حتیٰ کہ عقائد اہل سنت میں ظہور مہدی کا عقیدہ ایک متفق علیہ امر بن گیا ہے۔ ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے مہدی کے متعلق احادیث کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ متواتر ہے، جیسا کہ علامہ سفارینی نے، امامہ شوکانی نے اور نواب صدیق حسن خان نے۔